أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مبنی قسط نمبر 47 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے صلح حدیبیہ کے صحابہ کرام پر اثرات کا احاطہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ فتح نازل ہوئی، آپ نے بہت خوش دلی سے اس کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو بخش لیں، اور جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوں گے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں، اور یہ کہ اللہ آپ کی زبردست مدد کریں۔ سبحان اللہ، پوری صورت وہی نازل ہوئی۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے کہ کیسا معاہدہ ہو گیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں یقیناً، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایک عظیم فتح ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے جو مجھے اس زمین پر ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ سورہ فتح کے نزول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مزاج کو فوری طور پہ بدل دیا، خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے کلام کی کاملیت کو سمجھ لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ حدیبیہ کا جب یہ معاہدہ ہوا، اس کے 2 سال کے اندر عرب میں طاقت کا توازن کیسے بدل گیا کہ قریش اور مشرکین کی طاقت کمزور پڑ گئی اور اسلام کا غلبہ واضح ہو گیا، مسلمان سٹرونگ ہو گئے۔ معاہدے کو پہلی نظر میں دیکھنے پر مکہ اور مدینہ کے درمیان لوگوں کی نقل مکانی سے یا ہجرت سے 2 شرائط قریش کے حق میں دکھائی دیتی تھی۔ اس پر دستخط ہونے کے فوراً بعد مکہ میں مقیم ایک شخص ابو بصیر مدینہ آیا تاکہ اپنے اسلام کا اعلان کرے، اور لیکن اس وعدے کی وجہ سے جو عہد ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ میں نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے جدہ کے قریب رہنے والی ایک چھوٹی سی جگہ تھی، یہ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ جلد ہی یہ خبر پھیل گئی کہ اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ مکہ سے آ کر مدینہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس معاہدے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ تو جو لوگ مسلمان تھے وہ جدہ کے قریب ایک علاقے میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور ان مسلمانوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ انہوں نے وہاں اپنی ایک مکمل بستی بنا لی۔ قریش سے اتنی زیادہ ناانصافی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی نہیں بخشا اور ان کے قافلوں پر چھاپے مارے۔ اور غور کریں کہ معاہدے میں کیا کہا گیا تھا کہ 10 سال تک امن رہے گا، لیکن قریش کے حکم پر اس گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں دی جا رہی تھی، لہٰذا وہ سرکاری طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہیں تھے، ان کے ساتھ مدینہ میں نہیں رہ سکتے تھے، اور معاہدہ ان پر لاگو ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح انہوں نے شام جانے والے ہر قافلے پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس سے اپنی روزی کمانی شروع کر دی۔ اب صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ 90 اونٹوں کے قافلے کی حفاظت کرنا ناممکن ہو گیا۔ قریش بھاری نقصانات تو برداشت نہ کر سک رہے تھے، کیونکہ ان کی ساری اکانومی یا اقتصادی حالت اسی تجارت پہ چلتی تھی۔ تو چنانچہ ابو سفیان نے ایک دن ایک وفد مدینہ بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان 80 افراد کو مدینہ میں قبول فرما لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ایک قاصد بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے تمام لوگوں کو واپس لے آئیں۔ معاہدے نے مسلمانوں کے لیے امن اور تحفظ فراہم کیا، اور دشمن دوبارہ کب حملہ کرے گا کا خوف ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ اس معاہدے نے مسلمانوں کو دیگر مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع دے دیا۔
سب سے پہلے خیبر میں موجود باقی یہودی قبائل کا مسئلہ تھا۔ دوسرا، اس امن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دیا کہ لڑائی تو 10 سال کے لیے بند تھی اس معاہدے کے تحت، تو اب عالمی سطح پر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اب جب کہ مقامی طور پہ خطرہ ختم ہو چکا تھا، قریش کمزور ہو چکے تھے، تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار بین الاقوامی رہنماؤں کو، یعنی عرب سے باہر کے جو ملک تھے اور ان کے سربراہ تھے، ان کو خطوط لکھنا شروع کیے۔ اس نے مسلم امت کو ایک حقیقی سیاسی طور پر آزاد بستی بنا دیا۔ حدیبیہ 7 ہجری میں ہوا اور خطوط کا سلسلہ 8 ہجری میں شروع ہو گیا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مسلمانوں اور مشرکوں کو پہلی بار بغیر کسی خون ریزی کے خرید و فروخت اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرنے کا موقع دیا، اور اس وجہ سے اسلام کا پیغام پرامن طریقے سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہاں پر ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں۔ سنتے رہیے، اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ ہمارے چینل ذوالنورین کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.